جو نفس خبیث ہے، جو شیطان ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے پہلے تو ہمیں نیک عمل کرنے نہیں دیتا، ہمیں کرنے نہیں دیتا. ہم نیت کرتے ہیں اچھا نماز پڑھیں، نیند آ جائے گی، سستی، غفلت، اور اگر ہم شروع کر دیں تو پھر وسوسہ دے گا، اچھا فلاں بھی دیکھ رہا ہے، فلاں بھی دیکھ رہا ہے. تو اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کا قبلہ سیدھا کرنا ہے، اور اعمال کی کثرت کے اوپر چاہے زور نہ دیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر مقرر فرمایا آقا علیہ السلام نے، تو جب آپ جا رہے تھے تو فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ہوتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو پوچھ لیتے تھے، اب میں دور جا رہا ہوں آپ سے. تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا ایک عمل بتا دیں کہ جس سے بخشش کی ضمانت مل جائے. کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایک ہی عمل کہ جو میں کروں اور مجھے ضمانت مل جائے کہ میری بخشش ہو جائے گی. تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلص نیتی کا یخفی کا عمل القلیل، کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلص نیتی کا، اپنی نیت کو خالص کر لو، عمل چاہے تھوڑا ہی کرو. پوچھنے والے صحابی ہیں جلیل القدر، پوچھ رہے ہیں کہ کوئی عمل بتائیں، کوئی ایک ایسا عمل کام بتائیں، اور جواب دینے والی کون سی ہستی ہے؟ اس سے بڑی کوئی ہستی ہے ہی نہیں کائنات میں. وہ عمل نہیں، وہ پوچھ رہے ہیں مجھے عمل بتائیں. آپ نے کوئی عمل نہیں بیان کیا، آپ نے کہا کہ اخلص نیتی کا، اپنی نیت کو خالص کر لو، یخفی کا عمل القلیل، عمل چاہے تھوڑا کرو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت میں ہر عمل کی جان بتا دی کہ چاہے کام تھوڑا کر لو لیکن اس کو خالص کر لو، بس وہ اللہ کے ہاں قبول ہے. اللہ کو یہ حاجت تھوڑی ہے کہ کوئی شخص ساری رات اس کی نفل پڑھتا رہے، اس سے نہ اس کی خدائی بڑھ جانی ہے نہ کم ہو جانی ہے. وہ دلوں کے وہ حال دیکھتا ہے، دلوں کی وہ کیفیت دیکھتا ہے، سینوں کے اندر چھپے جو دل ہیں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر چھپی ہوئی کیا بات ہے جو میری بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے، اور وہی دل اس کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں، اور انہی دلوں کو دیکھ کر اس نے فیصلہ کرنا ہے اس کی حالت کیا ہے، وہ دل کیا چاہ رہا ہے، وہ دل کیا کہہ رہا ہے، وہ اندر چھپی ہوئی جو نیت ہے، اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ کیا ہے. تو حقیقت میں ہم دوستو اعمال کرتے ہیں مگر ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے بعض اوقات کہ اس کی اندر چھپی ہوئی نیت کیا ہے، یا نفس کیا وسوسہ دے رہا ہے، نفس ہمارا، اور وہ عمل بھی ہو رہا ہے، ہم عمل بھی کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ وسوسہ دے کے عمل کو خراب اور برباد کر دیتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص اگر نہ ہو تو پھر کوئی بھی عمل ہو چاہے جتنا بھی کر لیں اس کا حسن ہماری طبیعتوں کے اوپر آشکار نہیں ہوگا، روح کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا، دل کے اوپر اس کا نور نہیں آئے گا، طبیعت کے اندر اس کی حلاوت نہیں آئے گی، سجدوں میں حلاوت نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اندر جو چھپی ہوئی نیت ہے وہ کچھ اور ہے. اگر وہ نیت ٹھیک ہو جائے، وہ محض خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، کوئی دیکھ کوئی نہ دیکھے، وہ اللہ کی نماز، وہ درود پاک پڑھنے سے کوئی برکت ملے نہ ملے وہ تو ملے گی، مگر نیت یہ نہ ہو کہ میں اتنی مرتبہ پڑھ لوں تو شاید رزق میں فائدہ ہو جائے گا، ایسے پڑھ لوں تو یہ ہو جائے گا. وہ تو ہوگا، اس سے برکت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، بلائیں بھی دور ہوں گی، سب کچھ ہوگا، مگر نیت کیا ہو کہ نظر صرف مولا کی طرف ہو کہ وہ راضی ہو جائے، نظر یہ ہو کہ میرے اس کام سے وہ راضی ہو جائے. ایک بزرگ تھے، ان کا ایک واقعہ بیان کر کے بات جو ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں تھا، روحانی اعتبار سے میں تربیت میں تھا، تو میرے شیخ مجھے ایک دن جنگل میں لے گئے، اور جنگل میں لے گئے تو وہاں دو بزرگ تھے اللہ والے ولی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں کے جو سروں کے اوپر کوئلے دہکتے رکھے ہوئے تھے، اور ایک بزرگ تھے جن کو بالکل کوئلے دہک رہے تھے ان کے سر کے اوپر، اور ان کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا، ان کے کسی ایک بال کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کوئلے اوپر آگ پڑی ہوئی. اور ایک دوسرے بزرگ تھے جن کے بال جل گئے، جن کی پھر یہ چمڑی جل گئی، پھر وہ خون بہہ رہا تھا اور ان کی چربی بہہ رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے یہ پوچھا کہ بیٹا آپ بتائیں ان دونوں میں سے کامل کون ہے؟ تو کہتے ہیں میری ابھی روحانی اعتبار سے عمر کم تھی، یعنی میں کچھ سیکھ رہا تھا، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ جن کے سر کے اوپر کوئلے پڑے ہیں اب وہ جل نہیں رہے ہیں، اس کا مطلب کامل تو وہی ہیں.
کہ ان کی اتنی کرامت ہے کہ آگ سر کے اوپر پڑی ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی حضور یہ ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہے، وہ جو دوسرے بزرگ ہیں. تو میں نے کہا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جو بزرگ ہیں جن کے سب کچھ جل گیا ہے، جل رہا ہے، وہ اپنی تمام تر توجہ، یکسوئی، دھیان، نظر، فکر بس مولا کی طرف لگائے ہوئے ہیں. انہیں کسی شے کی خبر نہیں ہے، فکر نہیں ہے. وہ اپنی فکر، اپنی نظر، اپنا دھیان، اپنی توجہ مولا سے ہٹانا نہیں چاہتے ہیں. وہ جو بزرگ ہیں جن کے بال جلے نہیں ہیں بیٹا، انہوں نے توجہ مولا کی طرف بھی کی ہوئی ہے اور تھوڑی سی توجہ کوئلوں کی طرف بھی کی ہوئی ہے کہ مجھے جلانا نہ. تو انہوں نے توجہ بانٹی ہوئی ہے، تھوڑی سی توجہ بانٹی ہوئی ہے کہ کوئلے انہیں جلا نہیں رہے ہیں. اور وہ جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے جلاؤ نہ جلاؤ، بس میں نے نظر مولا کی طرف رکھنی ہے، چاہے جلاؤ چاہے نہ جلاؤ. تو کہتے ہیں بیٹا کامل وہ ہیں، وہ نہیں ہیں. تو یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اور ہم نے ان سے سیکھنا کیا ہے؟ سیکھنا یہ ہے کہ ہماری نظر، ہماری نیت، ہمارا ذہن، اس کی یکسوئی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر عمل میں اللہ کی ذات کی طرف رہے، اس مولا کی طرف رہے. اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق اگر ہم 24 گھنٹے گزاریں، ہم سوئیں، اپنی نیند سوئیں، مگر اس نیت سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سوئے، ایک نیت ہے، اور سو جائیں ساری رات تو وہ عبادت میں گزرے گی. ساری رات سوئیں گے ہم خود اپنے لیے. ہم کچھ کھا لیں اس نیت سے، کھانا تو اپنے لیے پیٹ بھرنا ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کھایا، کیا کھایا، تو وہ کھانا بھی عبادت. ہم چل پھر لیں اس طرح سے کہ آقا علیہ السلام کس طرح چلے. تو در حقیقت 24 گھنٹے اپنی زندگی کے اپنی ذات کے لیے گزاریں گے، مگر اگر نیت یہ ہوگی اندر چھپی ہوئی کہ ہم یہ کام اس لیے کریں کہ آقا علیہ السلام نے کیا اور اس طرح کیا اور اللہ کی رضا ملے گی، تو وہ سارا کا ساری زندگی ہماری اس نیت کے مطابق نیکی میں گزر جائے گی. تو اللہ پاک سے استدعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں. ہم اللہ کے معاملے میں، اس کے محبوب کے معاملے میں، حضور آقا علیہ السلام کی امت کے معاملے میں اپنے دلوں کے اندر انتہائی اخلاص پیدا کریں. وما علینا الا البلاغ.